اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے 198 سوال سے۔ یہاں یہ یاد رکھیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں، ہمارے سامنے جو ہمارا مخاطب ہوتا ہے وہ یا تو بالکل خالی الذہن ہوتا ہے، یا اس کو کسی بات میں شک ہوتی ہے، یا پھر وہ بالکل انکاری ہوتا ہے۔ اب جب وہ بندہ بالکل خالی الذہن ہو، اس وقت جو ہم اس کو خبر دیں گے ایک سادہ سی بات کریں گے، یعنی اس میں کوئی بات کو پکا کرنے کے لیے کوئی تاکید، کوئی قسم، کچھ اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں خبر ابتدائی۔ تو یہ چیزیں بتا رہے ہیں کہ مخاطب کی حالت کے اعتبار سے خبر کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حسب احوال المخاطب، کہ مخاطب کی حالت کے اعتبار سے خبر کی 3 قسمیں ہیں۔ اب وہ 198 میں وہ 3 قسمیں بتائیں گے۔ اذا کان المخاطب خالی الذہن من الحکم، کہ جب مخاطب کا ذہن حکم سے خالی ہو، ففی ھذا الحال، تو اس حالت میں یلقى الیہ الخبر، اس کو جو خبر دی جائے گی وہ خالی ہوگی من ادوات التوکید، حروف توکید سے، تاکید کے جو حروف ہیں ان سے وہ خبر خالی ہوگی۔ ویسمى ھذا النوع من الخبر، اور خبر کی اس قسم کو خبر ابتدائی کہتے ہیں۔ 199 میں دیکھیں، کہتا ہے اذا کان المخاطب، جب مخاطب متردد ہو حکم میں، اس کو حکم کے بارے میں تردد ہو، طالباً ان یصل الیقین، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ یقین کے درجے تک پہنچ جائے، یعنی اس کو خبر کے متعلق یقین ہو جائے اس کی معرفت میں۔ وفی ھذا الحال، تو اس حالت میں یحسن توکیدہ لہ، تو اس کے لیے تاکید لانا مستحسن اور اچھا ہے، لیتمکن من نفسی، تاکہ اس کے نفس میں تمکن اور اطمینان آ جائے۔ ویسمى ھذا الضرب، اور خبر کی اس قسم کو خبر طلبی کہتے ہیں۔ 200 دیکھیں، کہتا ہے اذا کان المخاطب منکرا لہ، جب مخاطب اس حکم کا منکر ہو، اس کا انکاری ہو، ففی ھذا الحال، تو اس حالت میں یجب ان یؤکد الخبر، تو ضروری ہے کہ یؤکد الخبر، کہ خبر کو پختہ کیا جائے، بمؤکد، کسی تاکید کے ذریعے، او اکثر، یا ایک سے زائد تاکیدوں کے ذریعے بھی، علی حسب انکار ہی قوتا و ضعفا، اس کے انکار کے قوت اور ضعف کو دیکھتے ہوئے۔ یعنی اگر وہ بڑا انکاری ہے، بہت زیادہ تشدد سے انکار کر رہا ہے، تو آپ تاکید میں اضافہ کر سکتے ہیں، اور اگر وہ معمولی درجے کا انکاری ہے تو اس لحاظ سے آپ 1 یا 2 تاکید بھی لا سکتے ہیں۔ اب 201 میں وہ عربی زبان میں جو بات کو پکا کرنے کے لیے جو الفاظ ہیں یا جو حروف ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں لتوکید الخبر، خبر کی توکید یعنی اس کو پختہ کرنے کے لیے ادوات کثیرہ، کئی ذرائع ہیں، یعنی کئی حروف ہیں، جیسے انا، بے شک، انا کا معنی بھی بے شک، القسم، کلھا صحیح، تو یہ تمام باتیں درست ہیں۔ اور دیکھو 202 میں لتوکید الخبری، خبر کو پختہ کرنے کے کئی ذریعے ہیں، ان میں سے لام ابتدا، کسی خبر کے شروع میں عربی زبان میں ابتدا لام لے آؤ، جیسے لزید، البتہ زید، نون التاکید، ٹھیک ہے، تاکید کے جو 2 نون ہیں، چاہے تاکید ثقیلہ ہو یا خفیفہ ہو، نون ثقیلہ ہو یا خفیفہ ہو۔ احرف التنبیہ، تنبیہ کے جو حروف ہیں یہ تمام درست ہیں۔ اسی طرح توکید خبر کے دیگر بھی کئی ذرائع اور حروف ہیں، جیسے حروف زائدہ ہے، قد ہے، اما شرطیہ ہے، تو یہاں بھی جواب کلھا صحیح ہونا ہے، اگرچہ یہاں پہ لگا ہوا نہیں ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انا، قسم، لام ابتدا، نون تاکید، حرف تنبیہ، حرف زید، حرف قد، اما شرطیہ، یہ تمام خبر کو پختہ کرنے کے لیے تاکید کے حروف ہیں۔ 204 سوال دیکھیں، الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی ہے، اس مثال میں خبر دی جا رہی ہے دین خیر خواہی ہے، اب اس کی کہنے والے کو سچا یا جھوٹا بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو اس مثال میں خبر کی جو قسم ہے وہ ہے خبر ابتدائی، کیونکہ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں الدین والنصیحہ مبتدا خبر ہیں، مسند اور مسند الیہ ہیں، کوئی اس میں تاکید وغیرہ نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ پاک ان لوگوں کے ساتھ ہے جو بچتے رہے، والذین هم محسنون، اور وہ جو احسان کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پہ خبر طلبی ہے، اوپر ہم پڑھ چکے ہیں خبر طلبی اس کو کہتے ہیں جب مخاطب متردد ہو۔ تو دیکھو یہاں پر انا ایک تاکید ہے، تو اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ یہ خبر طلبی ہے۔ اما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں وہ سوال کرتے ہیں، یعنی النبأ العظیم، بڑی خبر کے متعلق، الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں وہ اختلاف کرنے والے ہیں، کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ابھی ابھی وہ جان لیں گے، ثم کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ابھی ابھی، یعنی قریب وہ جان لیں گے۔ یہاں پہ خبر انکاری ہے، کیونکہ کلا کلا یہ 2 مرتبہ آیا ہوا ہے، اور وہ جو
یہاں پہ مخاطب جو تھے وہ کفار تھے، وہ مشرکین مکہ تھے، وہ قیامت کے منکر تھے. تو یہاں پہ جو ان کو خبر دی جا رہی ہے پختہ کر کر کے دی جا رہی ہے تاکہ وہ بات کو مان لیں. بہرحال یہاں پہ خبر انکاری ہے. آگے سوال نمبر 207 میں یہ بتا رہے ہیں کہ بعض اوقات جو بندہ ذہن سے خالی ہو اور بعض اوقات جو متردد ہو اور جو منکر ہو خبر کا، تو وہاں پر تاکید لانا یہ مقتضائے ظاہر، یعنی ظاہر کے حالات کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے. تو یہی کہتے ہیں اذا القی الخبر، جب خبر دی جائے خالی ہو تاکید سے، جب وہ خبر جو تاکید سے خالی ہو، خالی ذہن انسان کے لیے، ومؤکداً استحساناً، اور وہ تاکید لائی جائے استحساناً یعنی اچھا ہے اس سائل کے لیے جو متردد ہو، ومؤکداً، اور لازمی طور پہ اور وجوبی طور پہ تاکید لائی جائے منکر کے لیے، یعنی جو خبر کا منکر کے لیے انکار کرنے والا ہے. تو کہیں گے ذالک الخبر جاری، تو یہ خبر جو ہے نا ظاہر کے تقاضے کے مطابق جاری ہوئی. جب آپ بات کرتے ہوئے خالی ذہن والے کے لیے تاکید استعمال نہ کریں اور متردد کے لیے ایک تاکید یا استحسان یعنی جائز ہے، اور جو منکر ہے اس کے لیے لازمی طور پہ تاکید کا استعمال کریں، تو تب کہتے ہیں کہ یہ خبر ظاہر کے مطابق ہے، مقتضائے حال کے مطابق ہے. اب ایک بندہ خالی ذہن ہے، اس کے سامنے آپ 8-10 قسمیں کھا کے حروف لگا کے بات کرتے ہیں، اور ایک بندہ جو منکر ہے اس کے سامنے ایک چھوٹی سی بات کر کے بغیر کسی تاکید کے، تو وہ خبر جو ہے وہ ظاہر کے تقاضے کے خلاف ہے. ظاہر کا تقاضا یہ تھا کہ آپ مخاطب کو سامنے رکھ کے اس کی کنڈیشن اور حالت کو مد نظر رکھ کے تاکید لاتے. ہاں کبھی کہتا ہے اس کے خلاف بھی ہوتا ہے. وقد یجری الخبر علی خلافی، کبھی کبھی خبر جاری ہو جاتی ہے ظاہر کے تقاضے کے خلاف، اعتبارات، ان کئی اعتبارات کی وجہ سے، یلحظها المتکلم، جن کو متکلم ہی ملاحظہ کر سکتا ہے. بعض اوقات بندے کو ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں تو اس کو مثلا سائل، متردد، منکر، غیر منکر، ان تمام کے لیے بعض اوقات ظاہر کے خلاف بھی بندہ بات کر دیتا ہے. تو یہ تمام چیزیں درست ہیں. 209 دیکھیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعہ، بے شک زلزلہ ساعہ کا شیء عظیم، قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. اس میں سائل متردد ہے. ہمیں کیسے پتہ چل رہا ہے؟ کیونکہ یہاں انا جو ہے ایک حرف تاکید ہے، ایک سے زائد حرف تاکید نہیں ہے. 210 دیکھیں، ان بر الوالدین لواجب، بے شک والدین کے ساتھ نیکی البتہ، لواجب البتہ واجب ہے. اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ عبارت منکر کے لیے. کیوں؟ دیکھیں شروع میں انا ہے، پھر لواجب میں واجب سے پہلے لام ہے، تو 2 تاکید ہیں. اوپر ہم نے پڑھا ہے ایک سے زائد تاکید اس سائل کے لیے لاتے ہیں جو منکر ہو. اللہ موجود، اللہ موجود ہے. اس عبارت میں جو ہم خبر دے رہے ہیں یہ غیر منکر کے لیے. کیوں غیر منکر کے لیے؟ کیونکہ اس میں کوئی تاکید وغیرہ نہیں ہے. اوپر ہم پڑھ چکے ہیں انشاء. انشاء اس کو کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے. تو کہتے ہیں انشاء نوعان، انشاء کی 2 قسمیں ہیں. انشاء کی وہ 2 قسمیں سوال نمبر 213 میں آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک کو انشاء طلبی کہتے ہیں اور ایک کو انشاء غیر طلبی کہتے ہیں. اب جناب انشاء طلبی کسے کہتے ہیں؟ وہ 214 میں لکھا ہوا ہے، الانشاء الذی، وہ انشاء یستدعی مطلوبا غیر حاصل، جو کسی ایسے مطلوب کا تقاضا کرے جو طلب کے وقت حاصل نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں انشاء طلبی. انشاء طلبی کا معنی یہ ہے کسی ایسی چیز کو طلب کرنا، کسی ایسی چیز کا مطالبہ کرنا، کسی ایسی چیز کو وجود میں لانے کا کہنا جو اس وقت یعنی بات کرتے وقت وہ چیز موجود نہ ہو. تو یہ انشاء طلبی ہے. وہ انشاء الذی لا یستدعی مطلوبا، جو کسی مطلوب کو، کسی مقصد کا تقاضا نہ کرے، تو اس کو انشاء غیر طلبی کہتے ہیں. الطلبی ما یستدعی مطلوبا، پھر کہتے ہیں کہ انشاء طلبی وہ ہے جو مطلوب کو، ایسے مطلوب کو چاہے جو طلب کے وقت حاصل نہ ہو بلکہ اس کے بعد وہ وجود میں آئے. وَيَكُونُ، اور یہ کیسے ہوگا؟ بالامر، امر کے ساتھ. مثلا آپ کسی کو کہتے ہیں یہاں گڑھا کھودو، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ ابھی اس نے یہ کام کرنا ہے. بالنہی، نہی کا معنی کسی کام سے روکنا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آئندہ کے لیے اس کام سے روک جاؤ. استفہام میں جب آپ ایک چیز کا سوال کرتے ہیں تو اس کا جواب تو اس کے سوال کے بعد ہی وجود میں آئے گا.
پہلے سے وجود میں نہیں ہے، تو یہ تمام جوابات درست ہیں۔ تو انشاء طلبی وہ جو مطلوب کا تقاضا کرے، ایسی مطلوب کا جو غیر حاصل وقت طلب، جو طلب کے وقت حاصل نہ ہو، تو بالتمنی بالندا، تمنا کرنا، کسی کو آواز دینا، امر، یہ تمام جوابات درست ہیں۔ آپ ایک بار پھر سے دیکھ لیں، اب یہاں پہ آپ کو معلوم ہو جائے گا انشاء طلبی کی جو ہے نا 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 یہ اوپر ہے، انشاء طلبی میں امر، نہی، استفہام، تمنی اور ندا۔ تو اب آگے مثالوں میں آپ غور کریں گے، جہاں پر بھی امر، نہی، استفہام، تمنی اور ندا موجود ہو تو ہم کہیں گے یہ انشاء طلبی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر چیزیں موجود ہوں تو ہم کہیں گے یہ انشاء غیر طلبی ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے اس کا ترجمہ کر کے کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے اس کے قائل کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے گا یا نہیں۔ اگر تو اس کے قائل کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے پھر ہم اس کو خبر میں لے جائیں گے، ادھر نہیں لائیں گے۔ اگر تو اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکے گا پھر ہم کہیں گے یہ انشاء ہے۔ اس کے بعد ہم غور کریں گے کہ انشاء میں طلبی ہے یا غیر طلبی ہے۔ 218 دیکھیں، انشاء غیر طلبی کے لیے کہتے ہیں لہو صیغ کثیرہ، اس کے کئی صیغے ہیں۔ تعجب ہے، جیسے مدح ہے، کسی کی تعریف ہے، کسی کی مذمت ہے، یہ انشاء غیر طلبی ہے۔ انشاء غیر طلبی میں سے قسم ہے، افعال الرجا ہے، رجا یعنی امید کے صیغے ہیں، صیغ العقود، عقود کے جو صیغے ہیں، کلھا صحیح، یہ تمام چیزیں صحیح ہیں۔ اب ہم سوال نمبر 220 سے اپلائی کریں گے یہ چیزیں۔ لا تسقنی ماء الملامی، مجھے ملامت کا پانی مت پلا، مجھے ملامت کا پانی مت پلا۔ ہم نے دیکھا کہ لا تسقنی میں امر نہیں بلکہ نہیں ہے، اور اوپر ہم پڑھ رہے ہیں کہ نہیں انشاء طلبی میں سے ہے، تو ہم نے کہہ دیا کہ اس شعر میں انشاء طلبی موجود ہے۔ لا تسقنی ماء الملام، مجھے ملامت کا پانی مت پلا، فإننی صب قد استعذبت ماء بکائی، کیونکہ میں اپنے رونے کا میٹھا پانی جو ہے وہ اپنے آنسوں کا میٹھا پانی وہ پی چکا ہوں، اس سے سیراب ہو چکا ہوں۔ آگے سوال نمبر 221 دیکھیں، اذکر حاجتی، کیا میں اپنی حاجت کا تذکرہ کروں، کیا میں اپنی ضرورت کا تذکرہ کروں؟ تو ہم نے دیکھیں گے کہ یہاں پہ کیا ہے، انشاء طلبی ہے۔ کیوں انشاء طلبی ہے؟ ہم نے اوپر قسموں میں غور کیا کہ انشاء طلبی میں امر نہیں، یہاں امر بھی نہیں ہے، نہیں بھی نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا تیسرے نمبر پہ استفہام موجود ہے، وہ سوال کر رہا ہے، اذکر حاجتی، کیا میں اپنی حاجت کا تذکرہ کروں، ام قد کفانی، یا مجھے آپ کا حیا کرنا ہی کافی ہے، ان شیمتک الحیاء، بے شک آپ کا شیوا ہی حیا ہے، تو یہاں پہ انشاء طلبی ہے۔ نیما امراء حرم، تو حرم بن سنان یہ ایک شخص کا نام ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ اچھا آدمی ہے۔ اب ہم دیکھ لیں گے یہاں پہ انشاء طلبی ہے غیر طلبی ہے۔ ہم نے دیکھا انشاء طلبی میں یہاں پہ امر بھی نہیں ہے، نہیں بھی نہیں ہے، استفہام بھی نہیں ہے، تمنی بھی نہیں ہے، ندا بھی نہیں ہے۔ نیچے ہم نے جب انشاء غیر طلبی کی قسمیں دیکھیں تو ہمیں نظر آ گئی یہاں پہ اس کی تعریف کی جا رہی ہے کہ حرم جو ہے نا اچھا انسان ہے، تو ہم نے کہہ دیا یہ انشاء غیر طلبی ہے۔ تو حرم اچھا آدمی ہے، لم تار نائبتن، کسی کو بھی مصیبت پیش نہیں آتی، الا وکان لمرتعم بہا وزرا، مگر وہ گھبرانے والے آدمی کے لیے جو ہے نا اس مصیبت کے شکار آدمی کے لیے پناہ گاہ بن جاتا ہے۔ آگے سوال نمبر 223 دیکھیں، وحیات راسک، مجھے آپ کے سر کی قسم، باؤ قسم کے معنی میں ہے، تو ہم نے فوراً کہہ دیا یہاں انشاء غیر طلبی ہے، کیونکہ قسم کا تعلق انشاء غیر طلبی کی ہے۔ کہتے ہیں وحیات راسک لا اعود لمثلھا، وحیات راسک، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، مجھے آپ کے سر کی قسم۔ سوال نمبر 224 دیکھیں، یا لیت من یمنع المعروف یمنعہ، اے کاش، فوراً ہم کہہ دیں گے انشاء طلبی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ تمنا ہے۔ اے کاش میں یمنع المعروف، جو نیکی اور بھلائی سے روکتے ہیں، یمنعہ، ان کو روک دیا جائے، ان کو بھلائی سے محروم کر دیا جائے، یہاں تک کہ وہ حتی یذوق الرجال، یہاں تک کہ وہ آدمی، وہ لوگ چکھیں غب ما صنعوا، جو کچھ انہوں نے کیا، جو انہوں نے کیا اس کا انجام چکھ لیں، تو یہاں جو ہے انشاء طلبی ہے۔ یا ناصر الدین، اے دین کے مددگار، تو فوراً ہم نے کہہ دیا یہاں انشاء طلبی ہے، کیونکہ یہاں حرف ندا موجود ہے، اور اوپر ہم پڑھ آئے ہیں کہ ندا کا تعلق انشاء طلبی سے ہے، کیونکہ انشاء طلبی کی 5 قسمیں تھیں۔ یا ناصر الدین،
اے دین کے مددگار اذا رست حبائلہ جب اس کی رسیاں کمزور ہو جاتی ہیں، لانت اکرم من آوى من نصرا البتہ آپ ٹھکانہ دینے والوں میں سے، مدد کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ سخی ہیں۔ سوال نمبر 226 دیکھیں، ما ابعد العیب والنقصان عن شرفی، کتنے دور ہیں، کتنے بعید ہیں اور دور ہیں نقصان اور عیب میری شرافت سے۔ میں سریا ہوں، انا سریا، میں سریا ہوں۔ تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ وہ بندہ انشاء یہاں پہ غیر طلبی ہے۔ کیوں انشاء غیر طلبی ہے؟ اس وجہ سے کہ یہاں ما ابعد وہ تعجب کر رہا ہے، اور آپ پڑھ آئے ہیں کہ تعجب کا تعلق انشاء غیر طلبی سے ہے کہ عیب و نقصان یہ میرے شرافت سے دور ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں تو سریا ہوں، انا سریا وزانی الشیب والحرم، اور یہ دونوں بڑھاپا اور بڑھاپے کی آخری منزل ہیں۔ یعنی سریا ستارہ تو بلندی پہ ہے، گویا کہ وہ کہہ رہا ہے میں تو جوان ہوں، عیب کا آنا یا نقصان کا آنا یہ جو ہے نا بڑھاپے کی آخری منزل ہیں، لہذا یہ مجھ سے دور ہے۔ وَمَكَابِدُ السُّفَهَاءِ وَاقِعَةٌ بِهِمْ وَعَدَاوَةُ الشُّعَرَاءِ بِئْسَ الْمُقْتَنَىٰ۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انشاء غیر طلبی ہے، کیونکہ بئس افعال ذم میں سے ہے، بئس افعال ذم مذمت کے لیے ہے، اور یہاں پہ بھی مذمت کی جا رہی ہے، اور آپ پڑھ چکے ہیں افعال مد ہوں یا افعال ذم ہوں، ان کا تعلق انشاء غیر طلبی سے ہے۔ قید صفحاء اور بے وقوفوں کے مکر و فریب انہی کے اوپر واقع ہونے والے ہیں، اور شعراء سے دشمنی یہ برا جو ہے نا وہ ہے، شعراء سے دشمنی ذخیرہ ہے، بہت برا ذخیرہ ہے۔ تو یہاں تک انشاء طلبی غیر طلبی یہ چیزیں ختم ہو گئیں۔ عدد الصیغ الامر اربعۃ، امر کے صیغے جو ہیں وہ 4 ہیں۔ آج تک آپ پڑھتے آئے ہوں گے کہ امر کے صیغے 6 ہیں، یاد رکھیں وہ امر حاضر کے صیغے جو ہے نا 6 ہیں، یعنی وہ صیغے جن سے امر والا معنی پیدا کیا جاتا ہے۔ امر کہتے ہیں کسی کو کہنا کہ یہ کام کرو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے، تو وہ 4 صیغوں سے وہ معنی ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلا وہ فعل امر جو ہے اس سے تو امر والا معنی ہے، وہ مضارع المقرون بلام الامر جس کے شروع میں لام امر ہے، لینفق چاہیے کہ خرچ کریں، لیضرب چاہیے کہ مارے، اسم فعل امر، بعض اسم جو ہیں وہ امر کے معنی میں ہوتے ہیں، اس کو اسم فعل کہتے ہیں بمعنی امر۔ یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو مبنی ہیں اسم غیر متمکن ہیں، ان میں سے کچھ ایسے اسم بھی ہیں جو ماضی کے معنی میں ہیں جیسے، اور کچھ ایسے ہیں جو امر کے معنی جیسے بلہا، دونکا، حیا حل وغیرہ۔ یہ تمام افعال چونکہ ہیں تو اسم لیکن فعل امر کے معنی میں ہیں، تو اس کو کہتے ہیں اسم فعل بمعنی امر۔ یہ تمام جوابات درست ہیں۔ للامر اربع صیغ، امر کی 4 صیغے ہیں، ان میں سے فعل امر ہے، اور اسی طرح یہاں پہ مقصد یہ دوسرے کو بتانا تھا، وہ مصدر جو نائب ہے یعنی قائم مقام ہے فعل امر کے، جو مصدر فعل امر کے قائم مقام ہے اس کو بھی امر کا صیغہ شمار کیا جاتا ہے۔ قد تخرج صیغ الامر عن معناها الاصلی، کبھی لاتے ہیں امر کے صیغوں کو اپنے اصلی، کبھی نکل جاتا ہے امر کا صیغہ اپنے اصلی معنی سے الی معان اخرى، دوسرے معنی کی طرف، تستفاد من سیاق، جن کا پتہ چلتا ہے ہمیں سیاق سے۔ یعنی امر کا معنی تو یہ ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے کسی کو کسی کام کرنے کا آرڈر اور حکم دینا، لیکن بعض اوقات امر اس کے علاوہ دیگر معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ ارشاد ہے، دعا ہے، التماس ہے۔ ارشاد کا معنی رہنمائی کرنا، اسی طرح تمنا کرنا ہے، تخییر ہے، کسی کو اختیار دینا ہے، کبھی تسویہ برابری ہے، اسی طرح کبھی کسی کے عجز کو ظاہر کرنے کے لیے امر کا صیغہ کہ کرو جو تم کر سکتے ہو۔ اسی طرح تحدید ہے یعنی ڈرانا، اباحہ کسی چیز کو مباح کرنا، جیسے اللہ کہتا ہے شکار کرو، اب یہاں شکار کرنا واجب نہیں ہے، یعنی شکار کرنا مباح ہے۔ تو سوال نمبر 234 دیکھیں، طلب الفعل علی وجہ الاستعلاء، کسی فعل کا مطالبہ کرنا وجہ استعلاء یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے، تو اس کو امر کہتے ہیں۔ عادت الصیغ نہیں کا صیغہ صرف ایک ہی ہے۔ طلب الکف عن الفعل علی وجہ الاستعلاء النہی، یہ نہیں کی تعریف ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے کسی کو کسی کام سے منع کرنا اور روکنا، یہ نہیں ہے۔
جس طرح امر اپنے اصلی معنی کے علاوہ دیگر معنوں میں استعمال کرتے ہیں، اسی طرح قد تخرج کبھی کبھی نکل جاتا ہے نئی کا صیغہ بھی اپنے حقیقی اور اصلی معنی سے دوسرے معنی کی طرف جو استفاد جس کو سمجھا جاتا ہے سیاق سے اور حالات کے قرائن وغیرہ سے، جیسے دعا کے لیے بعض اوقات نئی کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، جیسے التماس کے لیے ہے اور ارشاد کے لیے ہے، یہ تمام باتیں صحیح ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات نہیں التماس تمنی توبیخ یعنی ڈانٹنے کے لیے بھی ہے، کبھی تہدید کے لیے، کبھی نا امیدی کے لیے، کبھی حکارت کے لیے۔ یہاں سے استفہام کی تعریف کر رہے ہیں۔ طلب العلم بشیء، کسی ایسی چیز کے علم کا مطالبہ، لم یکن معلوما من قبل، جو اس سے پہلے معلوم نہ ہو، تو اس کو استفہام کہتے ہیں۔ استفہام کے اندر سوال ہے کہ سوال ہوتا ہے کہ کسی ایسی چیز کے بارے میں وہ سوال کرتا ہے جس کا اس کو پہلے پتہ نہیں ہوتا۔ للاستفہام ادوات، استفہام کے کئی حروف ہیں، جیسے حمزہ ہے، حل ہے، دونوں بات درست ہیں۔ استفہامی ادات، استفہام کے کئی حروف ہیں، ان میں سے حمزہ ہے اور حل ہے۔ یطرب بالحمزہ، حمزہ کے ذریعے کسی تصور کے متعلق بھی پوچھا جا سکتا ہے، تصدیق کے متعلق بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 243 دیکھیں، ادراک المفرد، کسی مفرد کو جاننا۔ کہتے ہیں ادراک المفرد، کسی مفرد کو جاننا، وفی هذه الحال طاعت الحمزہ مطلوبہ بالمسئول عنہ، تو اس حال میں حمزہ کو پڑھا جاتا ہے جس کے متعلق سوال کیا گیا اس کے ساتھ، ویذکر له فی الغالب، اور عام طور پہ اس کے لیے معادل کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ معادل کا معنی اس کے مقابل، اور کس کے بعد؟ ام کے بعد، تو اس کو تصور کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ تصور کی تعریف کر رہے ہیں کہ تصور کہتے ہیں مفرد کے ادراک، کسی مفرد کے جاننے کو، اور یہاں پہ طریقہ یہ ہے کہ جس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ حمزہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد عام طور پہ اس کا مقابل ایک ذکر کیا جاتا ہے ام کے بعد۔ اب آپ اس کو مثال سے سمجھیں، مثلا ایک بندہ سوال کرتا ہے ازید سافر ام عمرو، کیا زید نے سفر کیا یا عمر نے؟ تو اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ام کا لفظ بھی آیا ہوا ہے، حمزہ کا لفظ بھی، اور حمزہ جو ہے مسئول عنہ کے ساتھ، یعنی جس کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس کے ساتھ متصل ہے، ازید سافر ام عمر۔ اور سوال نمبر 244 دیکھیں، ادراک و نسبہ، وہاں پہ مفرد کا ادراک ہے یا نسبت کا ادراک ہے، وفی هذا الحال، اور اس حالت میں معادل کا ذکر کرنا جو ہے وہ ممنوع ہے، اس چیز کو تصدیق کرتے ہیں۔ مثلا اسافر زید، کیا زید نے سفر کیا؟ یعنی کہ اس کو پتہ یہ ہے کہ سفر کرنے والا زید ہے، لیکن اس کی طرف سفر کی نسبت کریں یا نہ کریں، ابھی وہ سفر پہ روانہ ہوا یا نہیں ہوا، وہاں اس کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ سفر کرنے والا زید ہے یا عمر ہے۔ پھر آ جائیں سوال نمبر 245 کی طرف، للاستفہام ادوات اخرى، کہتے ہیں استفہام کے اور بھی حروف ہیں حمزہ اور حل کے علاوہ، جیسے من ہے، متا ہے، ما ہے، یہ تمام باتیں صحیح ہیں۔ یہ سوالات ذرا اہم ہیں، ان کو آپ یاد رکھیں۔ استفہام کے اور بھی حروف ہیں جیسے ایانا، کیفا، اینا۔ استفہام کے اور بھی حروف ہیں جیسے انا ہے، کم ہے، ایون ہے، یہ تمام باتیں صحیح ہیں۔ یہاں سے اہم شروع ہو رہے ہیں کہ استفہام وہ ادات الاستفہام، استفہام کا وہ حرف جس کے ذریعے عقلاء کے تعین کو جانا جاتا ہے، وہ من ہے، یعنی من کے ذریعے جو ہے نا عقلاء کے متعلق، عقلاء سے مراد انسان، جن، فرشتے، ان کے متعلق سوال کیا جاتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی اس کے لیے ما کا استعمال کرو، عام طور پہ عقلاء کے لیے من کا استعمال کی، جیسے من ربک، من نبیک، اب من نبیک کہا جائے گا، ما نبیک نہیں کہا جائے گا۔ ادات الاستفہام، حرف استفہام، التی یطلب بہا، وہ جس کے ذریعے مطالبہ کیا جاتا ہے یا پوچھا جاتا ہے کسی اسم کی وضاحت، یعنی نام کی وضاحت، یا کسی ذات کی حقیقت کے متعلق، تو وہ ما ہے۔ ما کے ذریعے کسی نام کی وضاحت یا کسی ذات کی وضاحت کے متعلق سوال کیا جاتا ہے، مسمو کا، جیسے آپ کا نام کیا ہے۔ ادات الاستفہام، وہ حرف استفہام جس کے ذریعے زمانہ کے تعین کا مطالبہ ہوتا ہے، چاہے وہ زمانہ ماضی ہو یا مستقبل ہو، تو وہ متا ہے۔ متا کے ذریعے زمانہ کے متعلق کہ متا، یہ کام کب ہوا۔ ادات الاستفہام، حرف استفہام جس کے ذریعے مستقبل کے متعلق خاص طور پہ مطالبہ ہوتا ہے، اور یہ تحویل کے یعنی خوفناکی، ہولناکی کی جگہ میں ہوتا ہے، وہ ہے ایانا۔ ایانا کا لفظ ایک مستقبل کے متعلق ہے، اور دوسرے نمبر پہ ایانا کے متعلق جو سوال ہوگا اس میں ہولناکی والا معنی، ڈرانے والا معنی ضرور ہوگا۔
آگے سوال نمبر 255 ہے، کیفہ جو ہے نا یہ حرف استفہام ہے جس کے لیے حالت کے تعین کا وہ کیا جاتا ہے، تعین کی جاتی ہے، جیسے کیف الحال، کیف انت۔ ادات الاستفہام وہ حرف استفہام جس کے ذریعے مطالبہ کیا جاتا ہے مکان کے تعین کا، وہ این ہے، این کے ذریعے مکان کے متعلق سوال کیا جاتا ہے۔ ادات الاستفہام وہ حرف استفہام التی یطلب بها جس کے ذریعے طلب کیا جاتا ہے عدد کے تعین کو، وہ ہے کم، کم کے ذریعے عدد کے متعلق سوال کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے 254 سوالات ہو گئے ہیں۔ 255 سے تمنی کی بات شروع ہے، وہ انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔